السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین صدیقی، رنگ نو چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، اس وقت میں نارتھ ناظم آباد کے علاقے میں انتخاب عالم سوری صاحب جو آل کراچی پرائیویٹ اسکولز ایکشن کمیٹی کے صدر ہیں، ان کے ساتھ موجود ہوں۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ نے 20% کمی کا اعلان کیا ہے فیسوں میں، اور کہا گیا تھا کہ تمام اسکولز جو ہے اس پر عمل کریں، اور عمل نہ کرنے والوں کے لیے سخت سزا بھی انہوں نے تجویز کی تھی۔ اب صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، اور سندھ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ جاری کیا ہے جس میں ابتدائی طور پر جو ہے اس اقدام کو روکتے ہوئے نوٹس جاری کیا ہے سندھ حکومت کو، اور حکم دیا ہے کہ اس کو روکا جائے، اس 20% کے جو اضافہ ہے اس کو روکا جائے، اور سوال کیا ہے حکومت سے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کا جواب دیا جائے۔ اسی سلسلے میں ہم بات کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں انتخاب عالم سوری صاحب سے۔ ہم پوچھیں گے کہ جناب انتخاب صاحب، یہ بتائیے کہ کیا پرائیویٹ اسکولز مافیا ہیں؟ اسکولز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ دو نقطہ نظر سے دیکھیں۔ ایک وہ اسکول ہیں جن کی فیسیں بہت زیادہ ہیں، 10,000 50,000 روپے ماہانہ ان کی فیسیں ہیں، اور وہ ان کو سپریم کورٹ نے بھی بہت سی چیزوں میں ریسٹرکشن لگائی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا اس میں وہ فیصلہ ان کے لیے الگ رکھا جن کی 5,000 سے فیس کم ہے، اور 5,000 اور ان سے نیچے جن کی فیس ہے ان کو کافی رعایتیں دیں، اور کئی جگہوں پہ ان کی گرفت نہیں کی ہے۔ لہٰذا مافیا، ایک تو تعلیمی اداروں کو کہنا یہ لفظ غلط ہے۔ ہم اپنے اس وقت دیکھیں پرائیویٹ اسکولز نے جو بوجھ اٹھا رکھا ہے، آپ اب اگر اس کو ہٹا دیں، الگ کر دیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت سرکاری اسکول یہ بوجھ اٹھا سکیں۔ سرکاری اسکولوں میں جو حال ہے ہم سب جانتے ہیں، اسکول وہاں پہ تعلیم تباہ ہوئی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جو اس وقت پرائیویٹ اسکولز نے بوجھ اٹھا اس کی قدر کریں، اور مافیا کم از کم نہ کہیں۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں ایکسپلائٹ کر رہے ہیں وہ ایسے اسکول جن کی فیسیں بہت زیادہ ہیں اور اچانک بڑھا بھی بہت زیادہ دیتے ہیں، وہ غلط ہے، میں بھی اس کے خلاف ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ ان کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے، اور کاروبار کے انداز کو اس کو انداز سے نہ دیکھیں، بلکہ تعلیم کو تعلیم کے لحاظ۔ لیکن سر، اسکول تو یہی کام کر رہے ہیں نا، لاک ڈاؤن ہے، پورے ملک میں جو ہے ایک عجیب و غریب صورتحال ہے، بہت سارے لوگ دیہڑی دار ہیں اور جو ہے روزانہ اجرت کماتے ہیں، اور میں آگے بھی مزید بات کروں گا، پہلے مجھے آپ اس کا ہی جواب دیجئے۔ اس وقت جو ہے نا، سب سے پہلے اسکول ہی بند کیے گئے، سب سے پہلے، یعنی 4 ماہ تقریباً یہ چلے گا معاملہ۔ تو آپ دیکھیے کہ اسکولوں کی جن کو آپ مافیا کہہ رہے ہیں ان سے میں الگ بات کر رہا ہوں، الگ ہٹ کے بات کر رہا ہوں۔ ایک 99% نہیں تو 95% ایسے اسکول ہیں جو کہ کرائے کی بلڈنگوں پر ہیں، اور کرائے تو ظاہر ہے کرایہ دار نہیں مان رہا، ہم کہہ بھی رہے ہیں، لیکن اکثر اسکول یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرایہ دار نہیں مان رہا، وہ کرایہ لے گا، ٹیچروں کو سیلری دینی ہوتی ہے، اخراجات ہوتے ہیں، ان سب کو اپنے یعنی ان مشکلات میں وہ گزار رہے ہیں وقت۔ اور میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، صحیح ہے کہ واقعی ہمارے والدین وہ بھی سروائیو کر رہے ہیں، وہ بھی مسائل کے شکار ہے، ہر کوئی مسئلے کا شکار ایک دوسرے کا۔ 20% کی میں حمایت کرتا ہوں، اسکول حمایت نہیں کر رہے ہیں، میں حمایت کرتا ہوں کیا 20% ڈسکاؤنٹ دینا چاہیے، اور جو والدین دے سکتے ہیں اپنی خوشی سے دیں کہ وہ پوری پیسے دے دیں، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ رعایت اس میں یہ کہ اپریل میں ہی کی فیس دینی ہے، تو 20% اسکولوں کو فرق نہیں پڑے گا، میں حمایت کر رہا ہوں اس کی۔ لیکن سر، بہت سارے اسکولوں نے، آپ نے پچھلے دنوں خبریں بھی اخبارات میں پڑھی ہوں گی، بہت سے والدین جب اسکول گئے تو انہیں یہ کہا گیا کہ جناب آپ فارم فل کریں، آپ ضرورت مند ہیں یا مستحق ہیں۔ گورنمنٹ نے جو ہے یہ کہا ہے کہ جی جو مستحق ہیں ان کو 20% رعایت دی جائے، تو یہ تو غلط بات ہے نا، والدین کے ساتھ اس طرح کرنا۔ جی، میں نے کہا نا، میں اس کی حمایت کرتا ہوں 20% کی، اور میں بھی انشاءاللہ اس پہ عمل کر رہا ہوں، اور یہ ہے کہ 20% رعایت دینی چاہیے اس وقت جب کرائے کے معاملے میں گورنمنٹ کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ اس پہ پابند بھی کرے، جو مالکان ہیں اس کو پابند کریں کہ وہ ہم پہ چارج لگا رہی ہے اسکولوں پر اور چالان بھیج رہی ہیں، تو پھر جو مالکان ہیں ان کے ساتھ بھی یہ توجہ دلوائے، ان کو ہمارا ساتھ دے اس معاملے میں کہ وہ ہمارے رینٹ کے معاملے میں جو ہے نرمی کریں گے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اسکولوں کو اسکولوں کو چاہیے، میں آپ کے اس چینل سے تمام اسکول مالکان کو، ایسوسیشن کو کہوں گا، آپ ذرا سوچیں، نرمی لائیں، یہ 20% ڈسکاؤنٹ دیں پیرنٹس کو۔ یہ ایک طرح کا اس وقت جب ہم سب قربانی دے رہے ہیں، اور جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ امیج خراب کر رہے ہیں، اسکول اپنا امیج خراب کر رہا ہے 20% ڈسکاؤنٹ نہ دے کر۔ کیا فرق پڑ جائے گا؟ کوئی ایسا فرق نہیں پڑے گا۔
اچھا 4-5 ایسوسیشنز ہیں, کوئی شرف الزما صاحب کی ہے, کوئی علیم قریشی صاحب کی, اور مختلف. آپ لوگ سب ایک پلیٹ فارم پر کیوں نہیں آ جاتے تاکہ آپ کی کوئی مؤثر آواز جو ہے وہ حکومت تک پہنچے؟ دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ سب جو ہے نا مطلب ساری سیاسی جماعتیں مذہبی جماعتیں کبھی ایک نہیں ہو سکتی. یعنی ہر ایک کا آئیڈیالوجی ہوتی الگ الگ ہوتی ہے, لیکن بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کسی ایک آئیڈیالوجی پہ ایک ہو جاتے ہیں اور ایفرٹس کر رہے ہیں, ہر کوئی کرنے دیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں. مسئلہ یہ کہ اس میں سب اچھے لوگ بھی نہیں ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو اپنی دکان چمکا رہے ہیں, بہت سے لوگ جو اپنے کمانے کے بھی راستے بنا رکھے ہیں. میں ان کی مخالفت کرتا ہوں. ایمانداری سے کام کریں اور اچھے انداز میں کام کریں. چلیں صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ 4-5 جو وہ ایسوسیشنیں ہیں آپ کی ایجوکیشن کی, ان کے مختلف اوقات میں مختلف بیانات آ رہے ہیں. علیم قریشی صاحب نے بیان دیا جناب ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. کسی اور شرف الزما صاحب نے کہا کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے. کسی نے کہا جی یہ ہم اس کو مانتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اسکولز جو ہے اس چیز کو وہ نہیں کرتے کہ والدین کے مسائل سمجھیں اور اس کے مطابق جو ہے یہ فیصلہ کریں جو گورنمنٹ آف سندھ نے دیا ہے؟ ہر ایک کو چاہیے اپنی اینک لگا کے دیکھیں. ہر کوئی اپنا مفاد دیکھتا ہے. میں اس کی مخالفت کرتا ہوں کہ جو ہمارے ایسوسیشن چلا رہے ہیں وہ اپنی نہ دیکھا کریں, اپنے مفادات نہ دیکھا کریں. اب پبلک کے مفاد بھی دیکھیں, آپ جو ہے نا وہ پیرنٹس کے مفاد بھی دیکھیں, انصاف کی بات کریں. یہ بات اچھی نہیں ہے کہ ہر چیز میں ہم بس اپنے ہی مفادات دیکھیں, یہ بالکل غلط ہے. اسی سے امیج خراب ہوا ہے, اسکولوں کا امیج اسی سے خراب ہوا ہے. ہم مافیا جو کہلاتے ہیں وہ اسی لیے کہلاتے ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ ہٹ دھرمیاں ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ میں حمایت کرتا ہوں والدین کی, اور ان کے جنین مسائل دیکھے جائیں اور تعلیم کے معاملے میں قربانیاں دیں, سیکریفائز کریں. ہم ٹھیک ہے. دیکھیں زین بھائی, بات یہ ہے کہ ہر ایک کی ضروریات ہیں. میرے بھی بچے ہیں, میرے اخراجات ہیں. اگر میں اسکولوں میں فیسیں نہ لوں یا اپنے مسائل کو نہ دیکھوں, یعنی کیا فری تو ہم کام نہیں کریں گے. ہم ذہنی یکسوئی سے کام نہیں کر سکتے. ہمیں اپنے مسائل ہیں, ہمارے بچوں کے تعلیم ہے, دیگر چیزیں ہیں, ان کے اخراجات ہیں, گھر بار ہے, یہ اخراجات بھی پورے ہونے. یہ اخراجات پورے نہیں کریں گے تو ہم تو اسکول نہیں چلا سکیں گے نا. تو ایسا نہ کہا جائے کون کام نہیں کر رہا. آپ کر رہے ہیں, آپ کے بھی پیچھے کوئی نہ کوئی میڈیا کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کے ظاہر ہے کہ کمانا ایک ضرورت ہے, پیسہ ایک ضرورت ہے. ہاں اس میں اس بات کا مخالف ہوں کہ بہت زیادہ فیسیں لینا, ایکسپلائٹ کرنا, والدین کو زبردستی کرنا, رعایتیں نہ دینا, اس کے میں خلاف ہوں. میں تمام ایسوسیشن سے میں التماس کرتا ہوں کہ وہ 20% کی حمایت کریں اور 20% ڈسکاؤنٹ دیں. یہ بات غلط ہے 20% پہ وہ اجتناب کر رہی ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس معاملے میں جب تعاون کرنا ہے, جب ایک دوسرے کے معاملات کو دیکھنا ہے, تو پھر اس میں اپنا دل کو بڑا کریں. اور بڑے اسکول تو وہ چھوٹے اسکولوں کو کیوں نہیں سپورٹ کرتے, وہ سپورٹ کریں. تو یہ بات میں اس کی حمایت کرتا ہوں. دیکھیں ویسے تو معاملہ سندھ ہائی کورٹ میں ہے. سندھ ہائی کورٹ نے حکومت سے کو نوٹس جاری کیا ہے اور ان سے پوچھا ہے, اور وہ فیصلہ جو انہوں نے کیا تھا 20% کا, اس کو فی الحال روک دیا ہے. میرا خیال ہے 22 اپریل کو اس کی دوبارہ ہیئرنگ ہوگی. تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ, اگر بالفرض پرائیویٹ اسکولز کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں ظاہر ہے ہم سب کو کورٹ کے کو اوبے کرنا چاہیے, ان کو فالو کرنا چاہیے. ابھی انہوں نے اسٹے کیا ہے تو اسٹے ٹھیک ہے, اور اگر کورٹ اس کو سپورٹ کرتا ہے, یعنی وہ کہتا ہے کہ نہیں 20% ڈسکاؤنٹ دیا تو دینا چاہیے, اگر وہ کہتا ہے نہیں دینا چاہیے تو نہیں دینا چاہیے. جو کورٹ کہے گا پھر ہم سب کو یکسو ہونا پڑے گا. یہ تو اصول ہے بالکل. یعنی پھر آپ رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ پھر جو کورٹ کا فیصلہ ہے وہ سب کو ماننا ہے. اگر کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا جائے تو پھر لڑائیاں ہوں گی, جھگڑے ہوں گے. کون فیصلہ کرے گا؟ ان جھگڑوں سے بچنا ہے تو کسی ایک کو تو باپ بنانا ہے نا. تو بھائی حکومت کو تیار نہیں ہوتا اس وقت, چلو کچھ نہ کچھ کورٹ کی بات مانی جاتی ہے, اور یہ پھر جو ہے کورٹ کے ہم خلاف جا بھی نہیں سکتے, جانا بھی نہیں چاہیے, غلط ہے یہ. اچھا یہ بتائیے کہ اسکولز جو ہے کتنا متاثر ہوئے ہیں لاک ڈاؤن سے, تعلیم پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ سب سے اہم چیز دیکھیں, بہت سی ایسوسیشن کہتی ہیں کہ ہم یہ مسئلہ ہو گیا ہے, ہمارے جو ہے نا اسکول ظاہر ہے ہم چلا نہیں پائیں گے, اسکول بند ہو جائیں گے. بند نہیں ہوں گے اسکول, تو بہت چند شاید بند ہو جائیں, ایسا نہیں ہوگا اسکول بند ہو جائیں گے اس سے, لیکن اثر پڑے گا اس سے. سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے زین صاحب؟
کوالٹی آف ایجوکیشن کو دیکھا جائے، کوالٹی آف ایجوکیشن گرے گی. ٹیچرس اگر چونکہ فائنینشلی مسائل تو ہیں، ان فائنینشلی مسائل کی وجہ سے ٹیچرس چھوڑ کے چلے جائیں گی اسکولوں کو، اچھی ٹیچرس چھوڑ کے چلے جائیں گی، کہیں اور مصروف ہو جائیں گی. اور پھر یہ ہے کہ ہم اسکولوں کے مالکان اس ٹینشن میں لگ جائیں کہ فائنینشلی مسائل کے میں لگ جائیں تو بچوں کو تعلیم کیا دیں گے؟ اب چھٹیاں آ گئیں، بچوں کو نہ کورس دے سکے، نہ بچوں کے امتحان لے سکے، نہ ان کو ہم سمر ویکیشن کا کام دے سکے. یہ ساری چیزیں جو ہے تعلیم پر اثر انداز ہو رہی ہیں. خدارا تعلیم متاثر نہیں ہونا چاہیے، کوالٹی آف ایجوکیشن متاثر نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا گورنمنٹ سے ہم کہتے ہیں وہ سپورٹ کرے اس وقت اسکولوں کو، اور ان کو فائنینشلی سپورٹ کرے ان اسکولوں کی جن کی فیس 5,000 یا 5,000 سے کم ہیں، تو ان کو خاص طور پہ خیال کرے. کیونکہ اس وقت جو ہے نا میجورٹی یعنی 90% جو میجورٹی ہے بچوں کی وہ انہی اسکولوں میں پڑھ رہی ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہیں وہ اسکول. تو لہٰذا یہ کوالٹی آف ایجوکیشن ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کوئی مجھے سسٹم نظر نہیں آتا اساتذہ کی ٹریننگ کا، چونکہ ابھی موقع ہے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ سوالات بھی آپ سے کر لیے جائیں. مجھے کوئی سسٹم نظر نہیں آتا اساتذہ کی ٹریننگ کا، کوئی ان کے لیے کوئی ٹریننگز پروگرام ہو، ان کی خاص تربیت ہو کہ وہ بچوں میں بھی وہ تربیت وہ منتقل کریں چیزیں جو وہ خود ٹریننگ کے ذریعے حاصل کیے ہوئے ہوں. معذرت کے ساتھ ہمارے اسکول زیادہ تر جنہوں نے کھولا ہے وہ مقصد سے نہیں کھولا، کسی ویژن کے ساتھ نہیں کھولا. وہ پیسہ کمانا ان کی نیت تھی، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے پیسہ بھی کمائے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب تم ایک حدیث کو کہا، ایک صحابی کو کہا کہ تم نے روشن دان کھولا ہے یہ نیت کرتے کہ تمہیں اذان کی آواز آتی تو تمہیں ہوا بھی آتی ہے، روشنی بھی آتی ہے اور ثواب کا ثواب ملتا. ہم کیوں ہی اس کو اس نیت سے، ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے. ہمارے اسکولوں میں تربیت کا فقدان ہے. ہم تعلیم تو دے رہے ہیں، غلام بنا رہے ہیں انڈسٹریز کا، لیکن اچھے انسان پیدا نہیں کر رہے ہیں. ایسے اسکول کسی کام کی نہیں ہے، ایسی تعلیم کسی کام کی نہیں جو اچھے انسان نہ بنا سکے، اچھے مسلمان نہ بنا سکے. لہذا ہم نے تو باقاعدہ ٹریننگز کی دی ہوئی ہیں. میں خود ٹریننگز دیتا ہوں اور تربیت پہ خاص طور پہ ہم نے اپنے اسکولوں میں کوشش کی ہے. لہذا تربیت آپ کا بالکل کہنا صحیح ہے. میں سپورٹ کروں گا کہ چیک کیا جائے کہ اسکولوں میں تربیت دی جانی رہی ہے، اور ایسوسیشنس کو بھی چاہیے کہ وہ تربیت کو خاص طور پہ آگے لے کر آئیں. ٹھیک ہے چلیں جناب، بہت بہت شکریہ انتخاب صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے چینل کا، اور آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت لیا. ناظرین جیسے کہ آپ نے ابھی گفتگو سنی، انتخاب عالم سوری صاحب بہت ہی خوبصورت انہوں نے بات کی اور بڑے فراغ دلی کے ساتھ بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر جو ہے تمام اسکولوں کو ایک ہو کر جو ہے جو سندھ گورنمنٹ کا فیصلہ تھا اس کو قبول کرنا چاہیے تھا کہ وہ 20% جو انہوں نے ڈسکاؤنٹ والدین کو دیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ میں اپنے اسکول میں بھی اس کو میں کر رہا ہوں کہ 20% رعایت دی جائے. اور تمام اسکولوں کو جو ہے یہ چاہیے تھا کہ جو صورتحال اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے ملک میں ہے تو وہ یہ کرتے، لیکن جو نہیں کر رہے وہ زیادتی ہے اور اس کو تمام ایسوسیشنز کو اس بات کو دیکھنا بھی چاہیے. لیکن اب معاملہ سندھ ہائی کورٹ میں ہے، سندھ ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی انشاءاللہ کہ وہ کیا ان اسکولوں کو کرنا چاہیے، آیا وہ رعایت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. سندھ ہائی کورٹ نے سندھ حکومت سے جو ہے وہ جواب طلب کیا ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے. لیکن ان کا یہی کہنا ہے انتخاب صاحب کا کہ اگر گورنمنٹ آف سندھ نے منع کیا تو وہ اس فیصلے پر عمل کریں گے اور یہ رعایت نہیں دی جائے گی. چونکہ سندھ گورنمنٹ حکومت کا جو اقدام تھا انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر سندھ ہائی کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے تو وہ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو فالو کریں گے. انہوں نے ٹیچرز کی تربیت کے حوالے سے بھی کھلے دل سے قبول کیا کہ واقعی میں ٹیچرز کی تربیت نہیں ہو رہی اور یہ ہونی چاہیے، اور جو ایسوسیشنز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام ایسوسیشنز کا فرض بنتا ہے کہ وہ جو مشترکہ مفادات ہوتے ہیں اس پر جو ہے یکسو ہو کر جو ہے آواز بلند کریں. اور جو لوگ اس کو کاروبار کے طور پر لے رہے ہیں اس پیشے کو، تعلیم کے پیشے کو، ان سے بھی انہوں نے جو ہے بڑا سخت الفاظ میں یہ بات کی ہے کہ وہ اس کی مذمت کرتے ہیں. اپنے میزبان زین صدیقی کو کسی نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.